الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. رواہ ابو داود فی سننہ فی کتاب الصیام. محترم سامعین کرام، سنن ابی داود کتاب الصیام حدیث نمبر 2356 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرمایا کرتے تھے تو رطب کھجور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے. نماز پڑھنے سے پہلے رطب کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر رطب کھجور نہیں پاتے تو تمر کھجور سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر تمر کھجور بھی نہیں پاتے تھے تو پانی کے چند گھونٹ سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے سے پہلے افطار فرمایا کرتے تھے. سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ دراصل امت کو تعلیم دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے لیے وہ شریعت ہے، وہ دین ہے. اس کو سننا، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالکل ضروری ہے، اور اسی میں ان کے لیے خیر و بھلائی ہے. سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے اس حدیث پر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات اس حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ پہلے افطار کرنا چاہیے، رمضان ہو یا اور روزہ کوئی بھی رکھ رہے ہوں، پہلے افطار کرنا چاہیے پھر نماز ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے افطار کیا اور پھر جا کر کے نماز ادا کیا. سامعین کرام، اس حدیث سے مسنون افطار کا پتہ چلتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے افطار فرمایا کرتے تھے. دیکھیے حدیث کے جو الفاظ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطرو. یہ جو یفطرو ہے نا، افطر یفطرو سے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کے اوپر جب کانا کا لفظ آتا ہے تو وہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرمایا کرتے تھے تو اسی انداز میں افطار فرمایا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر افطار کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ مسنون افطار کا طریقہ ہے کہ کس طرح سے افطاری کرنا چاہیے. سامعین کرام، اس میں مسنون افطار کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ آدمی اگر افطار کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار فرمایا کرتے تھے تو رطب کھجور کے چند دانوں سے، یہ رطب کھجور کس کو کہتے ہیں؟ تازہ کھجور، تر کھجور، یعنی بالکل تر و تازہ کھجور، اس میں سے چند دانوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرمایا کرتے تھے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کھجور نہیں ملتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمر سے افطار فرمایا کرتے تھے. تمر کہتے ہیں ایسے کھجور کو جو خشک ہو، یعنی ایک تازہ کھجور، ایک خشک کھجور. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تازہ کھجور نہیں ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خشک کھجور کے چند دانوں سے افطار فرمایا کرتے تھے، اور اگر یہ دونوں کھجور نہیں ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے چند گھونٹ سے ہی افطار فرمایا کرتے تھے. یہ مسنون افطاری ہے. سامعین کرام، یہ مسنون افطاری ہے اور یہ انتہائی آسان افطاری ہے. اس کے اندر خیر و برکت ہے، اس کے اندر بھلائی ہے. سامعین کرام، ایک آدمی اگر اس طریقے سے افطار کرے، یعنی تر کھجور سے افطار کرے، اگر تر کھجور نہ ملے تو خشک کھجور سے افطار کرے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پانی تو ہر جگہ موجود ہے، اس سے اگر افطار کرے گا تو اس میں کئی طرح کی خیر و بھلائی انسان کو ملے گی. جس میں سے پہلی خیر و بھلائی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطار کرنے کا یہی طریقہ ہے، گویا کہ یہ سنت طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی اس پر عمل کرتے ہوئے کھجور سے افطار کرے، اور اگر کھجور نہ ملے تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار کر لے،
تو یہ مصنون طریقہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی رکھا ہے اور اس میں انسان کو اجر و ثواب بھی بے شمار ملے گا۔ دوسری اس کے اندر جو حکمت ہے اور دوسری اس کے اندر جو خوبی ہے اور خیر و بھلائی ہے وہ یہ کہ کھجور تمام غذاؤں میں بہت ہی طاقتور غذا ہے، اور تر کھجور خشک کھجور کے مقابلے میں زیادہ مقوی ہے۔ اسی طرح سے پانی، جو پانی ہے نا، پانی یہ بھی بہت قوت بخش، فرحت بخش، اطمینان بخش غذا ہے، اور یہ انسانی زندگی کے لیے ایک زندگی اور حیات کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ لہذا جو آدمی اس طرح کے انداز میں افطار کرے گا اس کے لیے اس طرح کی اچھائی اور خیر و بھلائی ہے۔ سامعین کرام، کھجور سے افطار کرنا یا پانی کے چند گھونٹ سے افطار کرنا، اس کے اندر جو تیسری خیر و بھلائی ہے وہ یہ کہ جب آدمی اس سے افطار کرے گا تو کھجور یا پانی بہت جلد انسانی جسم میں تحلیل ہو جاتا ہے، ڈائلوٹ ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے اور مکس ہو جاتا ہے، اور مکس ہو کر کے فردہ ایک دم جلدی میں انسان کو طاقت و قوت بخشتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے افطار فرمایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، کھجور کے چند دانوں سے افطار کرنا یا پھر پانی سے افطار کرنا، اس کے اندر خوبی ایک یہ بھی ہے کہ یہ انسان کے جسم کو بھاری نہیں کرتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہمارے یہاں افطار تو بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے، ہر چیز کا انتظام ہم لوگ کر کے رکھتے ہیں، لیکن ایک چیز آپ نے ہمیشہ غور و فکر کیا ہوگا کہ جب زیادہ افطار کے وقت آدمی کھا لیتا ہے تو معدہ بوجھل ہو جاتا ہے، جسم کے اندر سستی ہو جاتی ہے، اور پھر انسان جلدی کچھ کر نہیں پاتا ہے، اور زیادہ کھانے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ الگ پتہ ہے نا۔ کبھی کبھی ہمارے امیر صاحب بولتے ہیں ذرا 2 منٹ نماز لیٹ کر دیا کیجیے، ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ تعلیم دیتے ہوئے یہ خوبی بتلائی کہ اگر مختصر کھایا جائے تو اس میں انسان کا جسم جو ہوتا ہے چست ہوتا ہے، پھرتیلا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر نشاط ہوتی ہے، اور انسان تازگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی طرح سے مختصر افطار فرمایا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو مختصر افطار ہے یہ مسنون افطاری ہے، مسنون افطاری، اس کے اندر راحت ہے، سکون ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بڑی افطاریاں ہوتی ہیں اس کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے، بلکہ سستی ہوتی ہے، بوجھل پن ہوتا ہے، اور آدمی عبادت سے ہمیشہ جی چرانے کی کوشش کرتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں ایک بات اور پتہ چلتی ہے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے؟ وہ یہ کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی سالوں تک اسی طرح سے افطار کرتے ہوئے دیکھا، اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھ کر کے لوگوں تک اس بات کو پہنچایا۔ جبھی آج ہمارے پاس یہ بات پہنچ رہی ہے، انہوں نے یاد رکھ کر کے پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون افطاری کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم لوگ تو ہمیشہ نہیں کر پاتے ہیں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور بے شباہ نعمتیں ہمارے دسترخوان پر چنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اس طرح سے بھی افطاری کرنا چاہیے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو سکے۔ اور جب اس طرح کی افطاری کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو یاد رکھیے، اس وقت یقیناً اور انشاءاللہ ضرور ایمان کے اندر حلاوت، مٹھاس اور چاشنی محسوس ہو جائے گی۔ یہ مسنون افطاری اس حدیث کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔